یہ فرینڈز آج میں ٹائم ملا تو اپنے والد صاحب کی قبر پہ آیا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا دوست مختلف جگہ میں جہاں جہاں جاتا رہتا ہوں تو میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو آج یہاں پہ بھی دوستوں کو ساتھ ہی میں نے رکھا ہے۔ یہ جناب محمد رفیق ولد خیر محمد، یہ میرے والد صاحب کی قبر ہے جی، اور غلام سکینہ زوجہ خیر محمد، یہ میری دادی اماں کی قبر ہے۔ تو میرے والد صاحب کی وفات پہلے ہوئی ہے یہ دیکھیں جی 25 اکتوبر ہے جناب ان کی 2016، اور یہ میری جو دادی اماں ہیں یہ بعد میں فوت ہوئی ہیں، ان کی ہے جی 20 ستمبر 2021۔ تو دنیا میں آنے کی تو جناب ایک ترتیب ہے، لیکن جانے کی دنیا سے کوئی ترتیب نہیں ہے۔ غروب آفتاب ہو رہا ہے جناب، یہ ایک سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ملوک شاہ قبرستان ہے جناب، تو بھاولپور میں واقع ہے۔ یہ ایک مقبرہ سا بنا ہوا ہے، میں تو اسے بہت پہلے سے دیکھ رہا ہوں، بچپن سے۔ تو یہاں پہ دوستوں ہر کوئی نہیں آتا ہوتا، میرا جو تجربہ ہے، تو یہاں وہی آتے ہیں جنہیں موت کا ادراک ہے اور موت کا احساس رہتا ہے۔ یہ کوئی 5-6 مہینے بعد میرا یہاں کا چکر لگا ہے، بس دنیا کے جھنجھٹوں میں کچھ میں بھی اسی طرح سے مصروف ہو گیا ہوا تھا۔ تو آج میں ایک دوست کے پاس افطاری کے لیے نکلا، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا دوستوں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تو آج شاید میرے یہاں آنے کا وقت تھا، افطاری میں کچھ ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلیں پہلے میں جا کے قبرستان سے ہو آتا ہوں۔ یہ جناب درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ آج سے کچھ 40 سال کے قریب جب میرے والد صاحب کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی، 1988 کی بات ہے، تو تب یہ میرے والد صاحب نے ہی یہ سارے درخت لگوائے تھے کیکر کے۔ تب یہاں پہ ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، دھوپ بہت تیز ہوا کرتی تھی، تو جب کوئی آتا تھا تو بیٹھنے کے لیے نا جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو میرے والد صاحب پھر کافی عرصہ آتے جاتے رہے، تو یہ درخت پھر گرو کرائے انہوں نے، پانی شانی بھی دلایا کرتے ہوتے تھے۔ یہ ایک قبر ہے جناب میرے والد صاحب کی، جب ڈیتھ ہوئی نا تو یہ قبر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی، تو یہ جھاڑیوں میں سے باہر نکل آئی۔ تو گورکن سے جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جناب یہ کوئی رات کی تاریکی میں وہ کافی عرصہ پہلے لوگ آئے اور یہ تدفین کر کے چلے گئے، شاید اس یہ کوئی بزرگ اکیلے تھے جن کی لواحقین باہر رہتے تھے، پیچھے جن کے پاس یہ رہتے تھے انہوں نے خاموشی سے رات کو آ کے ان کی تدفین کر دی۔ عموماً یہاں پہ ہر کسی خاندان نے نا اپنا ایک تھلا سا بنایا ہوا ہے، اونچا چبوترا جسے آپ کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا ہماری فیملی نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر جو کوئی اس طرح سے لاوارث قبر ہوتی ہے تو لواحقین انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے تھلے پہ دفن نہیں کرنے دینی، تو ایسا نہ کیا کریں، مرنے کی جگہ ہر کسی کو اللہ نصیب کرے۔ تو میری دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں بخل سے کام نہ لیا کریں۔ تو یہ ہمارا تھلا تو پھر اس لحاظ سے فری ہے، ہم اس کی ایکسٹینشن بھی کراتے رہتے ہیں جب بھی مناسب وقت اور موقع جگہ کے لحاظ سے ملتا ہے۔ تو اصل جگہ یہی ہے دوستوں، یہ آپ خالی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے والد صاحب اور دادی اماں کے قدموں میں، یہ 4 سے 5 لوگوں کی تدفین کے لیے کافی ہوتی ہے اتنی جگہ۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے، ان جگہوں پہ جاتے آتے رہا کریں تاکہ دنیا سے کوئی آپ کی محبت میں کمی واقع ہو۔ اور جتنا اس وقت دنیا میں بگاڑ اور فساد نظر آ رہا ہے وہ سارا اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی اس آخری منزل کو بھول چکے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس دنیا میں ہم بسے ہوئے ہیں وہی سب کچھ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں۔ ابھی میری کوشش ہے میں آگے آپ کو ایک جگہ دکھاتا ہوں جو کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بنائی ہوئی اپنے والد صاحب کی قبر، انہوں نے جو ارینجمنٹس کیے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تھینک یو۔
یہ جناب وہ دوسری قبر ہے جس کے باہر مسجد محمد صادق بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک نوجوان مجھے یہاں ایک دفعہ ملے تھے، انہوں نے اپنے والد کی قبر کے باہر یہ چیزیں مختلف بنائی ہوئی ہیں، موٹر بھی لگوائی ہوئی تھی، پانی کا فلٹر اور پانی کا ارینجمنٹ بھی تھا یہاں پہ، مختلف طریقے سے سجے سجائے گملے بھی لگائے ہوئے ہیں اور باڑوں والے پودے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، محمد صادق آخری آرام گاہ محمد صادق۔ یہ سامنے قبر نظر آ رہی ہے جس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مزین کیا ہوا ہے۔ یہاں ایک بندہ بھی رکھا ہوا ہے گارڈ کے طور پر۔ یہ ساتھ آپ لوہے کا جو جنگلہ دیکھ سکتے ہیں کیبن نما، یہ وہ آدمی یوز کرتا ہے جو بھی یہاں پہ انہوں نے نگران یا انتظام کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ غروب آفتاب کا منظر جناب آپ کے سامنے، یہ پیچھے قبریں دو نظر آ رہی ہیں جن کے باہر سٹیل کا جنگلہ بھی لگایا گیا ہے۔ تو ان صاحب نے ویسے بہت کمال خوبصورتی سے اس جگہ کو سجایا، سبیل بھی لگائی پانی کی۔ جی محمد صادق صاحب ہیں، ان کے جو برخوردار تھے وہ مجھے ملے بھی صحیح۔ اب مجھے یہاں کے نگران نے بتایا ہے کہ کافی چیزیں اجڑ گئی ہیں، یہ دیکھیں گملوں میں کوئی پودے نہیں ہیں اور باڑ والے درخت بھی جو قطار میں لگے ہوئے ہیں یہ خشک ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ باہر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک موٹر لگی ہوئی تھی اور جس سے چوری کر لیا۔ یہ ایک ویسٹ بن بھی جناب انہوں نے رکھوایا ہوا ہے جو ان کے اعلیٰ ذوق کی ترجمانی کرتا ہے۔ گملے پڑے ہیں لیکن گملے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ وہاں پہ جو نگران انہوں نے رکھا ہوا ہے تنخواہ کے اوپر، یہ سامنے آپ کو وضو اور پانی کے پینے کی جگہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اب کافی چیزیں اجڑ گئی ہیں کیونکہ یہاں ایک تو کلر اور شور بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ صاحب اب کافی عرصے سے آ نہیں پا رہے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ یہ قبر مبارک کے غریب مزدور اور عام انسان کی ہے۔ یہ جناب ان کی عاجزی کا مظہر ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرا تو دیا ہے ہم نے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک عام آدمی کی ہی قبر اس کو سمجھیں۔ یہ وہ موٹر یہاں انہوں نے لگوائی ہوئی تھی جو کہ پانی فی سبیل اللہ کے طور پہ، لیکن افسوس موٹر چوری ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے پودے خشک ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایک نلکا لگا ہوا ہے لیکن نگران شاید تکلیف نہیں کرتے پانی دینے کی۔ چوک فوارہ ہم پہنچ گئے ہیں جناب، بہاولپور کا بڑا عظیم یہ یادگار ہے۔ نواب صاحب ملکہ وکٹوریہ سے تحفے کے طور پر اسے لائے تھے اور یہ بڑا مشہور چوک بھی ہے یہاں پر بہاولپور کا، بڑی گہما گہمی ہوتی ہے یہاں۔ اس کے بعد آپ کو ایک پبلک افطاری میں جناب لے چلتے ہیں جو کہ بڑی درویشانہ قسم کی افطاری تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جناب وہاں پہ بالکل درویش لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو افطاری کرنی پڑے گی، تو میں نے تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، موسٹ ویلکم، میں ضرور آؤں گا۔ یہ ہم وہاں افطاری والی جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے دوست احمد شاہ صاحب بھی یہاں پہ پہلے سے آ چکے ہوئے ہیں۔ یہ دارالکباب ہوٹل کے بالکل سامنے، اس کا ہر ویکینڈ پہ انتظام کیا جاتا ہے جمعے والے دن۔ تو بہاولپور کے آپ شہری ہیں، کبھی جسے موقع ملے وہ یہاں تشریف لائیں۔ تو عموماً لوگ اس طرح سے عام پبلک کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب انسان مٹی کے ہی بنے ہوئے ہیں، عاجز رہیں اور خوش رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔